اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عادل شہیر ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر وفیت سے ہوں گے اور زندگی کے ہر گزرتے ہوئے لمحے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کر رہے ہوں گے۔ تو ابھی جو ٹاپک ہمارا ہے وہ ہے پولیٹیکل سائنس کا نیکسٹ ٹاپک ہے پولیٹیکل سوشلائزیشن۔ پولیٹیکل سوشلائزیشن کو اگر ہم آسان لینگویج میں اس ٹاپک کو ایک یا دو سنٹینسز کے اندر سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ ایک ایسا کہ پولیٹیکل سٹرکچر کو سمجھنا، فار ایگزامپل اس کی کہ اس نے اس طرح ایلیبوریٹ کیا ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے اس کے پیدا ہونے سے لے کر اس کے مرنے تک کا جو پروسیس ہے، اس کے دوران وہ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس کو، پولیٹیکل سوشلائزیشن کو یا پولیٹیکل چینجنگس کو یا اسٹیٹ چینجنگس کو، سوورنٹی چینجز کو، گورنمنٹ چینجز کو اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنی سوسائٹی کے ساتھ، اپنے میڈیا کے ساتھ وہ ان چیزوں کو سیکھتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ ان چیزوں کو اپنے دوستوں سے سیکھتا ہے۔ وہ اس کو الیکٹرانک میڈیا، میس میڈیا، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا کہ ہر قسم کے جو اسے سورس ملتے ہیں، چاہے وہ ریلیجن ہے، چاہے وہ پولیس کے اندر ہے، چاہے وہ ایک کریمنل ہے یا چاہے وہ ایک اچھا انسان ہے، مطلب ہر حوالے سے وہ کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے۔ تو یہ جو اس کے سیکھنے کا عمل ہے، یہ جو اس کے سیکھنے کا ایک پورا سٹرکچر ہے، اسے اس نے پولیٹیکل سوشلائزیشن کا نام دیا۔ ٹھیک ہے، اچھا وہ کیا کہتا ہے؟ اٹ ریفرز ٹو آ لرننگ پروسیس بائی وچ نارمس اینڈ بیہیویئر ایکسیپٹیبل اینڈ پولیٹیکل سسٹم آر ٹرانسمیٹڈ فرام ون جنریشن ٹو اندر جنریشن۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مطلب ایک انسان پوری زندگی ایک چیز کو سیکھتا ہے، کہ پولیٹیکل سٹرکچر کو وہ پوری زندگی سیکھتا ہے اور پھر آخر میں اگلی نسل کے اندر منتقل کر کے مر جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کہ اس نے اس چیز کو دو ورڈز کے اندر اس طرح ایلیبوریٹ کیا۔ اچھا اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل سوشلائزیشن کی میننگ کیا ہے؟ پولیٹیکل سوشلائزیشن از اے لائف لانگ پروسیس اینڈ اے ورائٹی آف انڈیویجولس اینڈ انسٹیٹیوشنس کنٹریبیوٹ ٹو اٹس شیپنگ ایفیکٹ۔ اس نے کہا کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کی زندگی بھر اس کے ساتھ چلتا ہے اور اس کے زندگی میں آنے والے بہت سارے انڈیویجولز یا بہت سارے انسٹیٹیوشنز اپنا اپنا ایفیکٹ جو ہے وہ چھوڑتے چلے جاتے ہیں اس کی زندگی کے اندر، اس کی پولیٹیکل سوشلائزیشن کو ڈیولپ کرنے کے پروسیس کے اندر۔ آگے وہ کہتا ہے کہ دس از اے پروسیس بائی وچ پیپل فرام دیئر آئیڈیاز اباؤٹ پالیٹکس، فارم دیئر آئیڈیاز اباؤٹ پالیٹکس۔ یہ ایک ایسا پولیٹیکل سوشلائزیشن ایک ایسا عمل ہوتا ہے، ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے جس میں لوگ جو ہیں اپنے آئیڈیاز بناتے ہیں ایک پولیٹیکل سسٹم کے لیے۔ ٹھیک ہے، خیر آگے چلتے ہیں۔ فیچرز آف پولیٹیکل سوشلائزیشن، اس کے فیچرز کیا ہیں، خصوصیات کیا ہیں؟ سب سے پہلا ہے انکلکیٹس بیسک ڈسپلن۔ پولیٹیکل سوشلائزیشن کا جو سب سے پہلا کہ فائدہ ہوتا ہے وہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کنٹرول کرنا سیکھ لیتا ہے۔ مطلب پولیٹیکل سوشلائزیشن کے پروسیس کے اندر جو سب سے پہلی چیز ایک انسان کی زندگی میں ایفیکٹ کرتی ہے وہ ہے اس کا اپنے بیہیویئر کو یا اپنے آپ کو کنٹرول کرنا۔ دوسرا ہے ہیلپس ٹو کنٹرول ہیومن بیہیویئر، جیسے این انڈیویجول فرام برتھ ٹو ڈیتھ انڈرگوز ٹریننگ اینڈ ہز بیہیویئر از کنٹرولنگ بائی نیومرس ویز، کہ انسان زندگی کی شروعات سے لے کر زندگی کے اختتام تک اس کے بیہیویئرس کو کنٹرول کرنے کے مختلف طریقے جو ہیں وہ اپنائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی پولیٹیکل سوشلائزیشن کا حصہ ہے۔ تھرو سوشلائزیشن سوسائٹی انٹینڈس ٹو کنٹرول دا بیہیویئر آف اٹس ممبرس انکانشیسلی، جس کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے بیہیویئر کو کنٹرول کرنے کے لیے اس سوسائٹی جس میں وہ رہتا ہے وہ کانشیسلی یا انکانشیسلی اپنا بیہیویئر اس کو کنٹرول کرنے میں ضرور وہ ادا کرتی ہے، کہ وہ جس سوسائٹی میں رہتا ہے وہ اس کے بیہیویئر کو کنٹرول کرنے میں انکانشیسلی ایک بہت اہم رول ادا کرتی ہے۔ نیکسٹ ہے سوشلائزیشن از اے ریپڈ اف دیئر از مور ہیومینٹی امانگ دی ایجنسیز آف سوشلائزیشن۔ یہاں پر وہ کیا کہہ رہا ہے کہ سوشلائزیشن کا پروسیس جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ تیز ہو جاتا ہے جب سوشلائزیشن جو ہے وہ مور انانمس ان دیئر آئیڈیاز اینڈ اسکل۔ اس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پولیٹیکل سوشلائزیشن کو سیکھنے کا جو عمل ہے وہ اس مقام پر بہت زیادہ تیز ہو جاتا ہے جب کوئی انسٹیٹیوشن یا کوئی ادارہ یا کوئی سوسائٹی جو ہے وہی کہ سکھانے والی ہو، کہ آل ان آل اس کا جو رول ہے اس سوسائٹی کا اگر بہت زیادہ ہو، کہ انانمس سے اسے اٹانومی حاصل ہو کہ اسی نے انسان کو سوشلائزیشن کا پروسیس سکھانا ہے، تو پھر وہ سیکھنے کا جو عمل ہے وہ اور زیادہ تیز ہو جاتا ہے۔
ٹھیک ہے. اچھا نمبر 4 پہ وہ کہہ رہا ہے کہ سوشلائزیشن ٹیکس پلیس فارملی اینڈ انفارملی، کہ آپ کوشش کریں یا آپ کوشش نہ کریں، آپ کو سوشلائزیشن کا جو بیہیویئر ہے یہ آہستہ آہستہ آپ سیکھ ہی جاتے ہیں. مطلب یا آپ غلط راستے سے سیکھیں یا آپ صحیح راستے سے سیکھیں. جبکہ موسٹ انفلوئنشیل جو رول ہوتا ہے فارملی طور پر وہ فیملی ہوتی ہے یا ایجوکیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. بچہ جو ہے وہ اپنی فیملی سے زبان بھی سیکھتا ہے، کسٹم سیکھتا ہے یعنی کہ رسم و رواج سیکھتا ہے، نارم سیکھتا ہے، ویلیوز سیکھتا ہے. یہ سب کا سب وہ اپنی سوسائٹی سے فارملی یا انفارملی سیکھ لیتا ہے، اپنی فیملی سے بھی. نمبر 5 کے اوپر وہ کہہ رہا ہے سوشلائزیشن از اے کنٹینیوس پروسیس. کنٹینیوس سے مراد یہ کہ لائف لانگ پروسیس ہے، یہ رکنے والا نہیں ہے. انسان جس سوسائٹی میں جائے گا، جس گروپ میں جا کر بیٹھے گا، جن لوگوں سے تعلقات بڑھائے گا، جس ریلیجن کو فالو کرے گا، جس پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرے گا، جس میڈیا کے اندر اپنا کنٹریبیوشن ادا کرے گا، وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ایک لائف لانگ پروسیس کے ذریعے اس کی پولیٹیکل سوشلائزیشن کو ڈیولپ کرتا رہے گا یا اس کو اپ ڈیٹ کرتا رہے گا. اٹ ڈز ناٹ سیز وین اے چائلڈ بیکم این ایڈلٹ. یہ کبھی بھی رکتا نہیں ہے کہ جب ایک بچہ جوان ہو جائے تو ہم یہ کہیں کہ بس اب پولیٹیکل سوشلائزیشن کا پروسیس ختم ہو گیا، بلکہ یہ ایک لائف لانگ پروسیس ہے جو ایک جنریشن سیکھتی ہے اور وہ اگلی جنریشن میں منتقل کر کے خود ختم ہو جاتی ہے. اچھا اب بات کرتے ہیں ٹائپس آف سوشلائزیشن کی. سب سے پہلی ہے پرائمری سوشلائزیشن. پرائمری سوشلائزیشن جو ہے یہ ایک بچے کی ارلیسٹ لائف یعنی کہ جب وہ ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے مطلب 1 سال سے لے کر 8 سال یا 8 سال سے 16 سال کی عمر تک، تو وہ یہ مطلب پرائمری سوشلائزیشن کے پروسیس کے اندر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں وہ زبان سیکھتا ہے، اس میں وہ کوگنیٹیو سکلز سیکھتا ہے، اس میں وہ نارمز اینڈ ویلیوز اینڈ کلچر سیکھتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر وہ سوسائٹی کے اندر اپنی پرسنالٹی کو انڈیویجولی طور پر پہچاننے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر وہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے اس کی سینس کو جاننے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں وہ گریجولی آہستہ آہستہ کون سی چیزیں بری ہیں اور کون سی چیزیں اچھی ہیں اس کے لیے یا اس کی فیملی کے لیے یا اس کی سوسائٹی کے لیے وہ ان تمام چیزوں کو پرائمری سوشلائزیشن کے عمل کے ذریعے سیکھتا ہے. آل ان آل ہم کہہ سکتے ہیں کہ پرائمری سوشلائزیشن کو ڈیولپ کرنے میں اس کی فیملی کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا ہے سیکنڈری سوشلائزیشن. سیکنڈری سوشلائزیشن آؤٹ سائڈ آف فیملی. ٹھیک ہے. یعنی کہ فیملی کے باہر وہ جو کچھ سیکھتا ہے، چاہے وہ ایجوکیشن کے پروسیس میں سیکھتا ہے، چاہے وہ کسی انسٹیٹیوشن میں جا کے سیکھتا ہے، چاہے وہ اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں یا اپنے پیرز یعنی کہ اپنے دوستوں میں جا کر سیکھتا ہے. ٹھیک ہے. وہ اس کی زندگی کے اوپر افیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. ہی آلسو لرنز لیسن ان اسکول اینڈ سوشلائزیشن کنٹینیوز آؤٹ سائڈ دا فیملی انوائرمنٹ اینڈ اٹ کنٹینیوز تھرو آؤٹ دا ریسٹ آف دی لائف. ٹھیک ہے. یہ جو سیکنڈری سوشلائزیشن ہے یہ اس کی زندگی بھر یہ پروسیس جو ہے اس کے ساتھ چلے گا. نیکسٹ ہے نمبر 3 کے اوپر جو ٹائپ ہے سوشلائزیشن کی وہ ہے ایڈلٹ سوشلائزیشن. ایڈلٹ سوشلائزیشن جو ہے وہ یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ چائلڈہڈ کے بعد آتی ہے، جب انسان ایڈلٹ ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل جب انسان ایک نئے ریلیشن میں، ایک نئی بندھن میں اپنی زندگی کو ایک نئے موڑ کی طرف جب وہ موڑ لیتا ہے، مثلا جب وہ ایک نیا شعبہ اپناتا ہے اپنی زندگی کے یعنی کہ لیولیہڈ کے لیے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ہم کہہ سکتے ہیں وہ کسی کام کو شروع کرتا ہے، وہ کوئی آکوپیشن شروع کرتا ہے، وہ کوئی جاب شروع کرتا ہے، یا وہ شادی کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. یا وہ کسی کو ڈائیورس دے دیتا ہے. تو مطلب یہ تمام کی تمام جو ہیں یہ ایڈلٹ سوشلائزیشن ہے. ٹھیک ہے. یہ اسے نئے آئیڈیاز سکھاتے ہیں، یہ اسے زندگی کی ایک نئی جدوجہد سکھاتے ہیں، نئی اسے پولیٹیکل ولز سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اگلی ہے اینٹیسپیٹری سوشلائزیشن. نمبر 5 کے اوپر جو ٹائپ ہے اینٹیسپیٹری سوشلائزیشن. اینٹیسپیٹری سوشلائزیشن میں وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ جب انسان کسی کلچر کو ایسپائر کرنے کی کوشش کرتا ہے، مثال کے طور پر وہ پاکستان کے کلچر سے نکل کر انڈین کلچر میں جاتا ہے یا کسی اور فارن کنٹری کے کلچر میں جاتا ہے، پھر وہ وہاں پر جا کر چیزوں کو سیکھتا ہے، وہ ان کے نارمس، ان کی ویلیوز، ان کی یعنی کہ فنکشنز کو، ان کی زبان کو، ان کے وہاں کے رسم و رواج کو پھر وہ سیکھتا ہے. اسے ہم کہتے ہیں اینٹیسپیٹری سوشلائزیشن. ٹھیک ہے. یہ بھی جو ہے مطلب پروسیس جو ہے وہ اسے نیا رول ایک نئی سوسائٹی کے اندر سیکھنے کی یعنی کہ ول اسے فراہم کرتا ہے. ٹھیک ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ جو ٹائپ ہے سوشلائزیشن کی وہ ہے ری سوشلائزیشن. اچھا ری سوشلائزیشن میں سمپل لینگویج میں اگر آپ میں آپ کو سمجھاؤں تو یہ ہے کہ ایک
क्रिमिनल है, उसने कोई चोरी की, उसने कोई डाका डाला, ठीक है, अब उसे रिहैबिलिटेट किया जाएगा, उसे जेल में ले जाकर उसे मेंटली तौर पर ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाएगा कि वो अपने पुराने माहौल को भूलकर अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू करेगा, एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करेगा। या मिसाल के तौर पर एक इंसान है, वो बुद्धिज़्म से निकलकर, क्रिश्चियनिटी से निकलकर, हिंदुइज़्म से निकलकर मुस्लिम इन्वायरमेंट के अंदर आता है, या वो अपना मज़हब तब्दील करता है, तो वो तमाम की तमाम चीज़ें, पुराने ख़यालात उसे भी छोड़ने पड़ते हैं, उसे उनको रिप्लेस करके एक नया ख़याल उनकी जगह जनरेट करना पड़ता है। इसे हम कहते हैं रीसोशलाइजेशन, ठीक है। ये एक नई ज़िंदगी होती है जो एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी पुरानी ज़िंदगी को कंप्रोमाइज़ करके एक नई ज़िंदगी सीखता है। अच्छा, आगे बात करते हैं एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन कि सोशलाइजेशन के प्रोसेस में कौन कौन सी चीज़ें या कौन कौन से एजेंट्स जो हैं वो अपना किरदार अदा करते हैं। सबसे पहला है फैमिली। अगर हम माने या ना माने, फैमिली जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा रोल अदा करती है बच्चे को मतलब ये पॉलिटिकल सोशलाइजेशन सिखाने के लिए, ठीक है। अब देखें, फैमिली का काम सिर्फ ये नहीं होता कि उसने बच्चा पैदा किया या मतलब उससे बायोलॉजिकली तौर पर उसने उसको बर्थ दी, उसको उसने खाना खिलाया, ठीक है, या उसको उसने अच्छे कपड़े पहनाए, बल्कि फ़ैमिली का एक बहुत ज़्यादा किरदार ये भी होता है कि वो बच्चे को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सिखाए, उसको आदतें सिखाए, उसको माशरती आदाब सिखाए, उसको फैमिली की आदाब सिखाए, उसको ये सिखाए कि मेरे बच्चे कल को लोगों के साथ कैसे जीना है, कल को मतलब अगर आपकी शादी होती है, कल को आप यानी कि उसको मज़हब को फॉलो करना सिखाया जाए, उसे सोसाइटी के वैल्यूज़ और नाम सिखाए जाएँ, उसे लॉ एंड ऑर्डिनेंस सिखाया जाए, ठीक है। बच्चा अपना यानी कि खाना पीना, सोना, रहना, जागना, ये तमाम आदतें अपनी फैमिली से सीखता है। बच्चा अपने मतलब लव करना, कोऑपरेशन करना, अथॉरिटी, डायरेक्शन या हर किस्म की प्रोटेक्शन या लैंग्वेज, ये वो अपनी फैमिली से सीखता है। ये जो फैमिली होती है, ख़ास तौर पर पेरेंट्स उसकी बहुत ज़्यादा यानी कि उसकी गाइडेंस करने में, चाइल्ड को गाइडेंस करने में बहुत ज़्यादा उनका रोल होता है। फैमिलीज आल्सो टीच चिल्ड्रन वैल्यूज़ दे विल होल्ड थ्रू आउट द लाइफ। बच्चे को फैमिली ऐसे वैल्यूज़ सिखाती है जो ज़िंदगी भर उसने यानी कि उनको अपने साथ रखना होता है, ठीक है। लोगों में रहने के लिए, सोसाइटी में रहने के लिए फ़ैमिली उसे ये तमाम चीज़ें सिखाती है, ठीक है। चाइल्ड्स फ्रीक्वेंटली अडॉप्ट देयर पेरेंट्स एटीट्यूड इंटेंशनली या अनइंटेंशनली। बच्चे जानते हुए या ना जानते हुए, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, नेशनलिज्म, फेवरेटिज्म, सेपरेटिज्म, रिलीजन, पैट्रियटिज्म, ये तमाम की तमाम चीज़ें वो अपनी पेरेंट्स से सीखते हैं, अपने माँ बाप से सीखते हैं, उन्हें देख कर वो सीखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो एजेंट है सोशलाइजेशन का वो है स्कूल लेवल, या मतलब यहाँ जब बच्चा अपनी फैमिली से निकल कर दूसरे लेवल में आता है, ठीक है। स्कूल नॉट ओनली टीच रीडिंग, राइटिंग या अदर बेसिक स्किल, बट स्कूल आल्सो टीच स्टूडेंट्स टू डेवलप themselves, to discipline themselves, to cooperate with others, to obey the rules, the test of achievement through competition। स्कूल उसे सिर्फ ये नहीं सिखाता कि पढ़ना कैसे है, लिखना कैसे है, या मतलब बाकी काम कैसे करने हैं, या दूसरी बेसिक स्किल्स उसे नहीं सिखाता, ये भी सिखाता है, लेकिन उसके साथ साथ स्कूल उसे सिखाता है कि तुमने अपने आप को डेवलप कैसे करना है। स्कूल उसे सिखाता है कि तुमने अपने आप को डिसिप्लिन कैसे रखना है। स्कूल उसे सिखाता है कि तुमने दूसरों के साथ कोऑपरेट कैसे करना है। स्कूल उसे सिखाता है कि तुमने एक कंपटीशन के ज़रिए कैसे अपना लोहा तुमने लोगों के अंदर मनवाना है, कैसे तुमने अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को तुमने लोगों के साथ कम्पीट करके सामने लेकर आना है, ठीक है। ये तमाम की तमाम चीज़ें स्कूल सिखाता है। स्कूल उसे ये भी सिखाता है कि उसका प्रोफेशन, उसका वर्क, उसका ऑक्यूपेशन जब वो कल मैच्योर हो जाएगा तो उससे कैसी उम्मीदें रखेंगे। एक सोसाइटी के अंदर कल को जब उसने काम करना है, उसने कोई प्रोफेशन चूज़ करना है, तो वो कौन सी स्किल उसके लिए ज़रूरी होंगी उसके अंदर कामयाब होने के लिए, ये भी उसे स्कूल सिखाता है। स्कूल उसे इट हैज़ बीन सेड दैट लर्निंग एट होम इज़ ऑन पर्सनल या इमोशनल लेवल। ये कहा जाता है कि मतलब जो बच्चा घर के अंदर सीखता है, हो सकता है कि वो इमोशनल लेवल हो, लेकिन बच्चा जब स्कूल के अंदर सीखता है तो बेसिकली वो इंटेलेक्चुअल लेवल होता है, उससे फिर उसकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3 के ऊपर जो एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन है वो है पीर ग्रुप्स। पीर ग्रुप्स के अंदर क्या है कि बच्चे के एज फैलो आ जाते हैं, उसके यानी कि सिमिलर सोशल स्टेटस वाले लोग आ जाते हैं। अगर वो गरीब है तो वो
غریبوں میں زیادہ تر رہے گا، امیر ہے امیروں کے ساتھ رہے گا، مڈل کلاس ہے مڈل کلاس میں زیادہ تر رہے گا، ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی جو یعنی کہ پیر گروپس ہیں یا مطلب یہ اس کی ایج فیلو ہیں، ہائیلی انفلوئنس دی پروسیس آف سوشلائزیشن، یہ بھی پروسیس آف سوشلائزیشن میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتے ہیں. ینگ پیپل ٹوڈے اسپینڈ کنسیڈریبل ٹائم ود ون اینڈ ادرس آؤٹ سائڈ آف دی ہوم. آج کل کی جو نوجوان نسل ہے وہ اپنی فیملی کے علاوہ اپنے یعنی کہ دوسرے شہر کے اندر یا مطلب فیملی سے دور بہت زیادہ ورک کو اسپینڈ کرتی ہے، ٹھیک ہے. ینگ پیپل لیونگ ان سٹیز، آج کل کی جو نئی نوجوان نسل ہے وہ موسٹلی یعنی کہ شہروں کے اندر رہتی ہے، ٹھیک ہے. بہت زیادہ وقت جو ہے وہ اپنی فیملی سے دور وہ گزارتی ہے، ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر اسے آگے یعنی کہ لکھا ہوا ہے کہ وہ مطلب یہ اس کا ڈیسائیڈ ہوتا ہے دا گروپ میں انکریج سم ونس ٹو وائلیٹ دا کلچر نارمس ویلیوز بائی ڈرائیونگ ریکلیسلی، شاپ لفٹنگ، آٹو موبائلس وغیرہ. اچھا یہاں پر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مطلب فیملی سے بھی زیادہ اس کے جو دوست ہوتے ہیں یہ اسے جینا سکھاتے ہیں سوسائٹی کے اندر، ٹھیک ہے. وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ایک اچھے دوست اس کو اچھا انسان بنا دیتے ہیں لیکن ایک برے دوست اس کو برا انسان بنا دیتے ہیں. وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ وہ اپنے دوستوں سے سیکھتا ہے کہ وہ کیسے کلچر نارمس کو وائلیٹ کرے گا، کیسے وہ ایک کرمینل بن سکتا ہے، کیسے وہ ایک بیہودہ ڈرائیونگ کر سکتا ہے، کیسے وہ شاپ لفٹنگ یعنی چوریاں کر سکتا ہے، کیسے وہ گاڑیوں کو چوری کر سکتا ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں اگر اس کے دوست برے ہوں گے تو وہ یہ اسے ضرور سکھائیں گے، ٹھیک ہے. پیر گروپس انفلوئنس ٹو کلٹیویٹ بیہیویئر پیٹرنس از مور دین دا فیملی، کہ فیملی سے زیادہ جو ہے اس کے دوستوں کا انفلوئنس اس کی زندگی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. نمبر 4 کے اوپر جو ایجنٹس آف سوشلائزیشن ہے وہ ہے میس میڈیا. میس میڈیا کے اندر ریڈیو، ٹی وی، ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں آتی ہیں. میڈیا از پلینگ اے سینٹرل رول ان شیپنگ دا پرسنالٹی آف انڈیویجول. کسی بھی انڈیویجول کی پرسنالٹی کو شیپ کرنے میں میڈیا بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، ٹھیک ہے. ٹیکنیکل انوویشنز جو وہ یعنی کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ٹیکنالوجی میں ڈیولپمنٹ ہوئی جیسے ریڈیو، موشن پکچرز، ریکارڈڈ میوزک یا ٹیلی ویژن وغیرہ، انہوں نے سوشلائزیشن کے پروسیس میں ایک بہت امپارٹنٹ ایجنٹ کے طور پر کام کی ہے، ٹھیک ہے. ایک امریکن رپورٹ کے مطابق کم از کم ایک ایوریج ینگ جو انسان ہوتا ہے، ایک ایوریج ینگ پرسن تقریباً اپنے 8 سال سے لے کر 16 سال کی عمر تک 15,000 سے 16,000 گھنٹے وہ ٹی وی کے آگے یا میڈیا میں رہ کر گزارتا ہے. 8 سال سے 16 سال کی عمر کے درمیان 15,000 سے 16,000 گھنٹے وہ میڈیا کے ساتھ گزارتا ہے، ٹھیک ہے. لہٰذا میڈیا کا انفلوئنس انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی اس کی زندگی میں ضرور ہوگا، ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اس نے یعنی کہ ریسرچ کے اندر لکھا ہے کہ سونے کے علاوہ دوسرا جو سب سے زیادہ وقت ایک نارمل انسان کا گزرتا ہے وہ میڈیا کے ساتھ رہتے ہوئے گزرتا ہے، ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے انڈائریکٹلی بہت زیادہ رول ہوگا، ٹھیک ہے. اچھا آگے وہ یہ کہہ رہا ہے ورک پلیس. ورک پلیس سے مراد اس کی یہ ہے مطلب جو اگلا ایجنٹ آف سوشلائزیشن ہے وہ ہے ورک پلیس، یعنی کہ لرننگ ود ان این آکوپیشن، کہ انسان جو جس شعبے کو وہ اپناتا ہے، جو سے ڈیوٹی کرتا ہے، جو وہ جاب کرتا ہے، جو بھی اپنے لیولیہوڈ کے لیے جس میتھڈ کو وہ اپناتا ہے وہ اس سے بھی سیکھتا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر وہ یہ کہہ رہا ہے آکوپیشنل رولز تھرو آبزرونگ دا ورک آف اور پیرنٹس. ہم شروع سے یعنی کہ پہلے اپنے ماں باپ کو کام کرتے ہوئے سیکھتے ہیں، وہ کیا کام کرتے ہیں، کیا کما کے لاتے ہیں، کیسے کما کے لاتے ہیں. پہلے ہم اس چیز سے سیکھتے ہیں، پھر ہم یہ سیکھتے ہیں آف پیپل ووم وی میٹ وائل دے آر پرفارمنگ دیئر ڈیوٹیز، کہ ہم پھر ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جو اپنی ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے وہ پولیس والا ہو سکتا ہے وہ ایک فارمر ہو، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے وہ ایک ٹیچر ہو، بزنس مین ہو، جو بھی ہو. یعنی کہ جب ہم ان سے ملتے ہیں تو ہم پھر ان سے بھی ہم سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی کہ ورک پلیس بھی انسان کو سکھاتی ہے. نیکسٹ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ایجنٹ آف سوشلائزیشن جو ہے وہ اسٹیٹ ہے، ٹھیک ہے. اسٹیٹ جو ہے انسان کی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. دا لائف آف پرسن گریٹلی انفلوئنسڈ بائی دا نیشنل انٹرسٹ. ایک انسان کی زندگی اس کے نیشنل انٹرسٹ کے ساتھ بہت زیادہ انفلوئنس ہوتی ہے، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر جو لیبر یونینز بنی ہوئی ہوتی ہیں یا جو پولیٹیکل پارٹیز بنی ہوئی ہوتی ہیں وہ اپنا کیسا بیہیویئر رکھتی ہیں. جب انسان ان کے ساتھ جڑتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ اسٹیٹ کے انفلوئنس اس کے اوپر ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی جو ہے وہ انفلوئنس ہو ہی جاتا ہے، ٹھیک ہے، بٹوین انڈیویجول اینڈ دا اسٹیٹ. یہ تمام چیزیں اس سے پھر آہستہ آہستہ سکھاتی ہیں کہ وہ کیسے ہوگا، یعنی مطلب وہ کیسے ان چیزوں کو سیکھے گا. اچھا جی آگے ہے کچھ اور بھی چیزیں ہیں، فیملی، میڈیا، پیرز، ایجوکیشن، ریلیجن، فیتھ، ریس،
کہ مطلب کون سے مطلب وہ وائٹ ہے، بلیک ہے، گندمی ہے، ایشین ہے، ساؤتھ افریقن ہے، وہ کس مطلب ملک سے تعلق رکھتا ہے، یہ بھی چیزیں اسے سکھاتی ہیں. وہ اسے جینڈر، ایج، جیوگرافی، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے وہ سوشلائزیشن کے پروسیس کے ایک ایجنٹس ہیں جو اسے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی تمام باتیں سکھاتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اسٹے ٹیون، اسٹے بلیسڈ. بہت شکریہ.